تمام سامعین نظم کو مستفید فرمائے۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد۔ میں سمجھتا ہوں کہ تاخیر کافی ہو چکی ہے اور اب آپ حضرات بھی اس وقت موڈ میں نہیں ہوں گے کہ مزید کوئی گفتگو کا تحمل ہو سکے، اس لیے چند فنی باتیں ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ میرے عزیزوں، اس شعر کو کتنے لوگوں نے سمجھا، اس کے کیا مقاصد تھے؟ عمومی طور پر یہ میں بات کہنی نہیں چاہیے، لیکن آپ حضرات سے کہہ رہا ہوں، اکثر تقریریں وہ ہوئی ہیں جس میں عظمت قرآن پر گفتگو ہوئی ہے، لیکن بہت کم طلباء نے اس شعر کے اصل مقصد پر گفتگو کی۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قرآن کی ایک محفل میں جب خطاب کیا تھا تو یہ شعر پڑھا تھا، اور پھر اس کے ضمن میں ہی اس واقعے کو پیش کیا جو آپ کے ایک خطیب نے اور متسابق نے، مساہم نے بہت ہی نرالے انداز سے پیش کیا تھا، احنف ابن قیس کے واقعے کو۔ یہ اصل موضوع تھا اس شعر کا۔ اگر ہم نزول قرآن کے وقت پر سے، یہ موضوع بہت تفصیلی ہے، تأثیر القرآن، قرآن سے اثر لینا، آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں دیکھیں، اور جب تک آدمی قرآن کا تأثر نہیں لے گا، عمل زندگی میں کیسے وجود میں آ سکتا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور کیا فرمایا؟ اقرأ علی القرآن، عبداللہ ابن مسعود مجھے قرآن سناؤ۔ فرمانے لگے اقرأ علیک وعلیک انزل، اللہ کے حبیب میں آپ کو قرآن سناؤں جبکہ قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے؟ فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی دوسرے سے سنوں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت سورہ نساء کی آیات پڑھیں اور اس جگہ پر پہنچے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، فرمایا حسبک، حسبک یعنی رک جائیے، ٹھہر جائیے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے پلٹ کر جو دیکھا فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار تھی، آپ رو رہے تھے۔ یہ ہے قرآن سے تأثر۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک آیت کو پڑھ کر پوری رات گزار دی۔ یہ ہے قرآن سے تأثر۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جس وقت قرآن پڑھتے تھے تو سینے پہ ایسا ہوتا تھا جیسے کوئی ہانڈی ابل رہی ہو۔ یہ ہے قرآن سے تأثر۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قرآن کی ایک آیت کو پڑھتے رہے، پوری رات روتے رہے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اپنے آپ کو یہاں پر رکھنا، یہ ہے وہ چیز جس کو ذکر کیا گیا۔ یہ وہ کتاب ہے، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا، ایسی کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے، کیا ہے؟ فِيهِ ذِكْرُكُمْ، اس میں تمہارا تذکرہ۔ دیکھیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو، کیسی پاکیزہ زندگی، لیکن سورہ یاسین جب پڑھنا شروع کیا تو اس میں اپنے آپ کو تلاش کیا۔
قیامت کا وہ منظر سامنے رکھا، صرف قرآن پڑھا نہیں، اس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے جب اس آیت پر پہنچے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ۔ اس وقت پر امام ابو حنیفہ پوری رات اس کو پڑھتے رہے، روتے رہے۔ یہ ہے وہ قرآن کا تأثر لینا، یہ ہے ضمیر پر قرآن کے عرفان کا اور قرآن کے معانی اور مطالب کا اتارنا۔ یہ طاقوں میں سجانے والی کتاب نہیں تھی، یہ صرف تلاوت کی کتاب نہیں تھی۔ حالانکہ علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کے 5 حقوق ہیں، ان میں سے ایک حق قرآن کی تلاوت بھی ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے سارے حقوق کو سامنے رکھتے ہوئے تدبر قرآن اور پھر عرض واقع پر اپنی زندگی کو پیش کیا تو امام ابو حنیفہ کانپ اٹھے، تڑپ اٹھے۔ کیا بات ہے، اتنے بڑے امام، کہا کہ قیامت کا وہ منظر میرے سامنے ہے جب پوری انسانیت سامنے کھڑی بھی ہوگی اور اللہ کی طرف سے اگر یہ اعلان ہو گیا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، امام ابو حنیفہ تڑپ رہے ہیں، کانپ رہے ہیں۔ کیا بات ہو گئی، کہیں ہمارا بھی نام نہ لے کے کہہ دیا جائے کہ تم بھی مجرموں کی فہرست میں کھڑے ہو جاؤ، مجرموں کی صف میں کھڑے ہو جاؤ۔ آج ہم نیک لوگوں کے ساتھ ہیں، دینداروں کے ساتھ ہیں، لوگ ہم کو امام سمجھ رہے، لوگ ہم کو دیندار سمجھ رہے، لوگ ہم کو عالم سمجھ رہے ہیں۔ کل کو کہیں یہ اعلان نہ ہو جائے کہ ابو حنیفہ تم بھی انہی کے صف میں کھڑے ہو، اے نعمان تم بھی انہی کے صف میں کھڑے ہو۔ یہ وہ آیت تھی جس نے امام ابو حنیفہ کی راتوں کی نیند اڑا دی تھی۔ کتنے سال تک امام صاحب عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے، قرآن کو اپنی زندگی میں لیا، قرآن کے مفہوم کو سمجھا، قرآن کے مطالب اور مقاصد کو جانا۔ یہ وہ چیز تھی میرے عزیزوں جس نے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی، میں شیخ عبد الکریم الخدیر سعودی عرب کے بڑے عالم ہیں، ان کے بعض محاضرات خاص طور پر طلباء کے لیے بڑے مفید ہیں کہ طلباء کو اور طالبان علوم نبوت کے اندر عبادت کے لیے کیسی عبادت ہونی چاہیے، کیسا علم کا شوق ہونا چاہیے، اس کے اوپر ذکر کرتے ہوئے انہوں نے ذکر کیا کہ وہ کیا چیز تھی کہ جس نے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو، جنہوں نے 7 لاکھ حدیثیں یاد کی تھی، 7 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے، اس کے باوجود بھی ان کا عمل کیا تھا؟ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ وہ کیا چیز تھی؟ تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا، کہ وہ 300 رکعات روزانہ پڑھا کرتے تھے۔ طالبان علوم نبوت، ہم اپنا جائزہ لیں اس کی روشنی میں، ہمارے کتنے طلباء ایسے ہیں جو فجر کی نماز جماعت سے ادا نہیں کرتے۔ ان اثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا۔ کہاں ہیں ہم، کہاں ہیں سلف صالحین نے اپنی زندگیوں کو قرآن میں ٹٹولا، قرآن میں دیکھا کہ ہم کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم اس کی کس آیت کے مصداق بن رہے ہیں۔ اگر ہماری زبانی جھوٹ کی عادی ہو چکی ہیں تو ان آیات کو اپنے اوپر سوچیں جس میں اللہ تعالیٰ نے جھوٹوں کی مذمت فرمائی۔ اگر ہم غیبت کے عادی ہو چکے ہیں اور چغل خوری کرتے ہیں، اگر ہم ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں تو کیا سورہ حجرات کی آیات ہم کو جھنجھوڑتی نہیں؟ یہ ہے اصل تطبیق۔ اس موضوع پر میں بہت لمبی گفتگو نہیں کرنا چاہتا،
ورنہ بہت سے واقعات ہیں، لیکن یہ ایک موضوع تھا۔ میرے عزیزوں، جب بھی آپ کوئی تقریر تیار کریں، کوئی مقالہ تیار کریں، پہلے سمجھیں تو موضوع کیا ہے۔ معاف کرنا میرے عزیزوں، میں آپ کے دل کو ٹھیس پہنچانا نہیں چاہتا، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ اکثر تقریریں وہ تھیں جو قرآن کی عظمت پر تو بہت اچھی تھی، لیکن موضوع پر بہت کم تقریریں تھیں۔ آپ حضرات میں سے جو جمہور ہے وہ شاید تائید کریں، متسابقین تائید نہ کریں، لیکن کیا رائے ہے؟ قرآن کی عظمت پر تھی یا وہ موضوع جس کو حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تقریر کا اصل موضوع بنایا تھا اس پر اترتی تھی؟ اس لیے میرے عزیزوں، ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات، فن خطابت کے اصول کیا تھے؟ اس پر ہم لوگوں نے سعودی عرب میں بھی بہت سے دورات لی ہے، اور میں آپ حضرات سے پھر کہوں گا کہ یہ ایک موضوع ہے، میں نے اپنے تاثرات میں بھی لکھا کہ فن خطابت یہ صحیح ہے، اس کے ایک اصول میں سے یہ ایک بات ہے کہ بہترین خطیب وہ ہے جس کی آواز جہوری ہو، بلند ہو، لیکن یہ بلند آواز ہر جگہ بلند نہیں کی جائے گی۔ یہ اس زمانے میں خاص طور پر تھے جب مائک وغیرہ نہیں تھے۔ معاف کرنا میرے بھائیوں، بات سخت ہو تو معاف کر دینا۔ ایسا لگ رہا تھا بعض تقریروں سے کہ میں ہمارے ان بھائیوں کی تقریروں میں شریک ہوں جو محبان کہلاتے ہیں، لڈو وڈو تقسیم کر دیتے ہیں۔ نہیں میرے عزیزوں، اس دور کے اندر جو فن خطابت ہے، چیخ و پکار اصل نہیں ہے۔ یہ موضوع باقاعدہ فن کا ہے، اس پر گفتگو ہونی چاہیے، طلبہ کو پتہ ہونا چاہیے۔ طلبہ یہ سمجھتے ہیں کہ آواز زور سے اور اشارہ یوں کر کے جو کرے۔ ایک صاحب نے تو یوں اشارہ کیا، میں نے کہا اللہ رحم کرے، کسی کو مارنے جا رہے ہیں۔ یہ اشارے کی بہت بڑی غلطی ہے۔ ہمیں معلوم ہے فن خطابت میں جو ہے آواز کا بھی ہے، آواز کا زیر و بم ہے، اس کو کہتے ہیں ہمارے وہاں تلوین الصوت عربی میں۔ کبھی آواز اونچی کی جائے گی، کبھی آواز نیچی کی جائے گی۔ اور سب سے پہلے آپ کی تقریر کو تیار کرنے میں ایک ہی وتیرہ تھا، ایک سمبل بنا ہوا ہے، اسی کے اوپر ساری تقریر اکثر ہو رہی تھی۔ میرے عزیز، اس کے ایک نام ہے استحلال۔ آپ جو تقریر شروع کریں، ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک ہی طریقے سے، کہ بھائی دیر تو نہیں ہو رہی ہے، آخری 1 منٹ میں بات کہہ کے ختم کر دوں، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا۔ اس کا نام ہے استحلال۔ استحلال کہتے ہیں کہ جس وقت خطیب اپنی خطابت شروع کرے، تقریر شروع کرے، ایک ایسے اسلوب سے کرے کہ جمہور جو ہیں وہ آخر تک اس سے جڑے رہیں۔ ہمارے ایک شیخ تھے، شیخ عبید اللہ القحطانی، مدینہ منورہ کے بڑے خطباء میں سے ہمارے علاقے میں۔ ان کے اس موضوع پر کچھ لیکچرز تھے جو ہم لوگوں نے لیے، انہوں نے تفصیل سے گفتگو کی تھی کہ خطابت کی جو شروعات ہوتی ہے اس کا طرز کیا۔ ہمارے وہاں سب ایک ہی طرز پہ لیے ہوئے ہیں۔ یہ عالمی فن خطابت سے ناواقفیت کی علامت ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے، جو خطباء مؤثر ہیں، کیا وہ چیخ و پکار والے ہیں زیادہ، یا وہ ان کی، آپ پوری دنیا میں دیکھ لیجئے، دنیا کے مشہور جو مقررین ہیں آپ ان کو دیکھیے، آپ صرف چند لوگوں کو آئیڈیل نہ بنائیے، چند پرسنالٹیز وہ آئیڈیل نہیں ہیں۔ آپ اس میں دیکھنا پڑے گا عالمی پیمانے پر اس وقت فن خطابت کیا ہے۔ عربی خطبہ میں ڈاکٹر محمد بن عبد الرحمن العریفی ایک بڑے عظیم خطیب ہیں۔ آپ کو اگر عربی انداز سیکھنا ہے ان سے سیکھیے، عائد القرنی ہے، اور اسی طور پر شیخ عبد الخالق القرنی ہے، ڈاکٹر عبد الخالق القرنی بڑے فصیح اور بلیغ خطبہ میں ہیں۔ ان کی آوازوں کا زیر و بم دیکھیے،
ہر جگہ پر یہ نہیں ہے کہ صرف چیخ رہے پکار رہے ہیں، بعض لوگ تو بسم اللہ ہی شروع کرتے ہیں ایسے چیخ و پکار سے کہ آدمی بھاگ جائے۔ یہ فن خطابت نہیں میرے عزیزوں، معاف کرنا۔ اس لیے اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے، اس پہ دورات ہونے چاہیے، طلبہ کو سیکھنا چاہیے کہ خطابت ہے کیا۔ اس کے علاوہ اشارہ ہر اشارہ وہ مؤثر نہیں ہے، یاد رکھنا، ہر اشارہ مؤثر نہیں ہے۔ اشارے کی ایک لغت الاشارہ جو ہے یہ ایک بہت ہی فن ہے، اس کو سیکھنا چاہیے۔ بہت سی چیزیں اسی طور پر مخارج، آپ چاہے عربی میں ہو چاہے اردو میں ہو، جہاں سین نکلا شین کی جگہ پہ شربت پی آئے تو سارا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ بہت سے جو طبیعت مقدر ہو جاتی ہے، اس لیے گاؤں میں تو چل جائے گا، وہاں تو کوئی بات ہی نہیں، انہوں نے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست تھے چونکہ آپس کی گفتگو لیکن علمی بات کر، وہاں تو چل جاتا ہے۔ انہوں نے پڑھا الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ پیچھے سے کوئی کہتا ہے سبحان اللہ۔ میرے ساتھ بھی ایک مرتبہ ہوا تھا، ایک جگہ میں تقریر میں گیا تھا، پیچھے سے ایک شیعہ عالم آ گئے، حضرت مولانا محمود حسنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ اور بھی دیگر حضرات تھے، بہت مشہور جگہ پر گیا تھا۔ ہم طالب علم میں تھے، آپ ہی کی طرح ندوے میں ہی پڑھتے تھے، لیکن ہم لوگ نے جو معہد میں، پہلے معہد یہاں ہوتا تھا، وہاں سے ہی تقریر شروع کی تھی، اور اللہ تعالیٰ کا شکر رہا کہ بلاد عربیہ میں بھی اور ائمہ حرم کے ساتھ بھی سفر ہوئے اور وہاں بھی تقریر کرنے کا موقع ملا۔ سب سے پہلے حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے، اس وقت ہم ہفتم معہد میں تھے، جب پہلا انعام ملا تھا اردو تقریر میں، اس وقت تقریر کرنے کا موقع ملا، پھر اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے دیا۔ تو وہاں یہ بات یاد رکھیے گا کہ حروف کے مخارج بہت بڑی اس کی تاثیر ہے، ورنہ کسی علمی مجلس میں آپ نہیں چل پائیں گے۔ بہت سے طلباء نے ایسے ایسے مخارج ادا کیے کہ لگتے ہی نہیں تو پتہ نہیں کہ ندوے کے طلباء ہیں یا کہاں کے۔ اس لیے میں آپ سے ایک بات پھر کہوں گا، اللہ کے واسطے حروف کے مخارج سیکھیے، یہ بہت اچھا ہے۔ آپ عربی تقریر میں ہوں چاہے اردو تقریر میں ہوں، کہیں گے صاحب اردو تقریر میں اس کی ضرورت نہیں، نہیں بالکل ضرورت ہے۔ آپ ہمارے ان مقررین کو دیکھیے جن کی مقبولیت ہے۔ اس لیے ایک بات یہ بھی کہوں گا کہ اس کے مختلف پہلو ہیں فن خطابت کے، اس کو سیکھیے، اور تقریر کو تیار کیسے کیا جاتا ہے اور اس میں کیا چیز مؤثر ہو سکتی ہیں اس کو بھی سیکھیے۔ اس کے ساتھ ساتھ صرف الفاظ کی بھرمار نہ ہو، میں صاف کہہ رہا ہوں، شاید کہ آپ حضرات اس پر غور کیجیے گا، بلکہ مواد ہو، موضوع اور ٹاپک پر گفتگو ہو، اور یہ جو ٹاپک آپ کا ہو اس میں قرآن، سنت، اور اگر کوئی چھوٹا واقعہ، چونکہ آپ کے پاس صرف 3-3.5 منٹ کا وقت ہوتا ہے، کسی چھوٹے سے واقعے سے اس کو مزید آپ جو ہے تقویت دے سکتے ہو تو یہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے۔ میں کچھ اور باتیں کرنا چاہتا تھا، خاص طور پر قرآن کے تعلق سے، چونکہ ایک ہم لوگوں کا تعلق رہا وہاں پر بھی، اور میں چونکہ اللہ کے فضل و کرم سے حلقات قرآنیہ کا سیکریٹری بھی رہا سعودی عرب میں، لیکن چونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، میں اسی باتوں پر اس امید کے ساتھ میں کہ آئندہ جب آپ سے کہ کسی بزم میں شرکت ہو تو یہ جو فنی غلطیاں ہم نے بتائی ہیں اس کی طرف آپ منتبہ ہوں اور اس سے بچیں، اجتناب کریں، تاکہ مستقبل میں آپ ایک بہترین خطیب بن سکیں۔ اور صرف اس لیے، لیکن خطابت صرف شہرت کے لیے نہیں میرے عزیزوں، اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے، حق بات کو پہنچانے کے لیے، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے، یہی وہ بات تھی جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمائی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی جب وصیتیں فرمائی تو یہی بات فرمائی تھی کہ مجھ سے کون ان وصیتوں کو لے گا، ہاں، جو اس پر عمل بھی کرے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ تو اس نیت سے ہی آپ حضرات ایک اچھے خطیب بنیے، ندوے دارالعلوم ندوۃ العلماء کے اور اس سے پہلے اسلام کے ایک اچھے ترجمان بنیے،
اور اپنے ادارے کے اچھے ترجمان بنیے. آپ جہاں جائیں لوگ کہیں ماشاءاللہ دارالندوۃ العلماء سے فارغ ہیں، ندوے کے طالب علم ہیں. آپ کے اندر فکر بھی ہو، غم بھی ہو امت کا. اس وقت امت جس حال سے گزر رہی ہے، اللہ اکبر، کہ جہالت عام ہوتی چلی گئی میرے عزیز. اور میں آخری بات یہ کہہ دوں، شیخ محمد ابن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تھا کہ علم کا اخلاص کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا تھا ان ینوی رفع الجہل عن نفسہ وعن غیرہ، کہ جہالت کا دور کرنا اپنے سے اور دوسرے سے جہالت دور ہو جائے، اس کی نیت کرے. یہ علم کا اخلاص ہے، یہ علم کا اخلاص ہے. اس اخلاص کے ساتھ میں آپ تعلیم بھی حاصل کیجئے، اچھے خطیب بنیے، اور انشاءاللہ پورے عالم کے اندر آپ دین کی دعوت کا اور تعلیم کا کام کریے. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے یہاں آنے کو اور اس بزم میں شریک ہونے کو قبول فرمائے. ہم ایک مرتبہ پھر سے اس انجمن الاصلاح کے اور بزم سلیمانی کے تمام ذمہ داروں کا، اور یہاں کے خاص طور پر حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب اور یہاں کے ذمہ داروں کے شکر گزار ہیں، جنہوں نے یہ ایک بہترین اور خوبصورت یہ باغ سجایا ہے، جس میں مہکتے ہوئے پھول اور مختلف قسم کی خوشبو والے ہمارے عزیز طلباء کی شکل میں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر دے اور آپ کو مزید خوبیوں اور ترقیوں سے نوازے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جی نعلن الاعلان. یا سلام جی واللہ خیر. طاہر صاحب کی جانب سے انعامات ہیں. کس کو؟ اول دوم سوم. طاہر صاحب کی جانب سے اول دوم سوم. تب پھر تو ہم کو بھی کچھ کرنا پڑے گا. ابھی دینا ہے یہ اعزازی طور پر ہے، کچھ تو اضافہ کر ہی دے بھائی. اچھا بھائی یہ فوری دیں گے؟ جی. اچھا قاری طاہر صاحب اللہ ان کو جزا خیر دے. ماشاءاللہ پہلا اعلان سوم والوں کا ہے. آپ بتائیے کون ہو سکتے ہیں؟ کچھ توقعات آپ حضرات کی طرف سے؟ جی فرسٹ کو ہم پہلے نہیں کرتے تاکہ آخر تک انتظار رہے. سوم کون ہو سکتا ہے آپ لوگوں کی؟ عامر اور بدر ان کا